سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک الحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت دے گا. اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہو. سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بدک گیا. تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ رہے وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا. ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے. تو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھیں، فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک. اچھا آپ کو بتاؤں آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی بھی ہے انہوں نے روزہ شریف میں، وہ باب ابو بکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے، وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے. تو باقی گھڑیاں جو ہے وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں. تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی. اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لے. اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. اسی طرح سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا بھی مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو دو جمعہ کے درمیان نور عطا کیا جاتا ہے. دو جمعہ کے درمیان اس کو نور عطا کیا جاتا ہے. یہ بیہقی اور حاکم کی روایت ہے. سورۃ کہف ساری جو ہے عظیم نعمت ہے، اور خاص طور پہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے اور حکم ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن پڑھا کرو. اور اس کے پڑھنے والا جو ہے ایک تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت میں بھی نور ہوگا. سورۃ الکہف اتنی مبارک سورت ہے، اتنی مبارک سورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد و ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو. لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین. صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی. جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے. اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن،
اور وہ اللہ عز و جلال نے اس کو جو توفیق دی، اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن، اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام۔ سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حفظ 10 آیات من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ یہ مقصد تھا اس سورت کو رکھنے کا۔ سورۃ الملک کو اس مسابقے میں شامل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ سورت، اسے تو پورا قرآن ہی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے۔ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، شفاعت لصاحبہ، یہ قیامت کو سفارش کرے گی پڑھنے والے کی۔ دوسری روایت میں آتا ہے خاصمت عن صاحبہ، صرف سفارش نہیں کرے گی، ضد کرے گی۔ کیا ضد کرے گی؟ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، حتی غفر لہ، جب تک بخشش نہیں اس بندے کی ہو جاتی یہ سفارش میں ضد نہیں چھوڑے گی۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ ہے حتی ادخلتہ الجنہ، اس وقت تک یہ سفارش نہیں چھوڑے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی۔ ہم نے اس لیے اس سورت کو رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رات کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، اس طرح کی محافل اور مجالس سے درس اور سبق لینا چاہیے۔ آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے، کوئی ایسی رات نہیں گزرنی چاہیے جس رات میں اپنے آپ کو قبر سے محفوظ نہ کروا لوں۔ تو پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔